صحاح ستہ میں ان خارجی اور منافق صحابیوں سے بھی روایت درج ہے جنہیں یہ خود خارجی اور منافق کہتے ہیں. ان کے علماء علم رجال انہیں منافق کہتے ہیں، جس کی میں نے مثال کل دی تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل امام علی علیہ السلام ہے، اس کی شان میں قصیدہ بخاری شریف میں درج ہے. عمر ابن سعد جو قاتل حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اس سے روایتیں ان کی کتابوں میں درج ہیں. اب تو کیا کیا جائے، ایسی کتابیں تو سنت کو جو بیان کریں گی، تو ان کی جب یہ راوی ہوں گے اس قسم کے، تو ظاہر ہے کہ پھر دیگر راویوں پر بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کے حالات کیا ہیں. جیسے مثلا حضرت ابو ہریرہ صاحب جو ہیں، یہ مشہور تھے کہ یہ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے کئی ہزار حدیثیں بیان کر دیں، اور یہ حدیث سازی کے ماہر تھے. بصرہ کے پیاز نہیں بکتے تھے تو وہ انہیں لے کر آئے کہ کہہ دو کہ حضور نے فرمایا جو بصرہ کا پیاز کھائے گا اسے یہ شفا ہو جائے گی، پیٹ کی تکلیف دور ہو جائے گی. تو لوگ بیچارے حضور کا قول اس کی نسبت سن کر ٹوٹ پڑے، اور وہ پیاز جو ہے وہ 2 دنوں میں ختم ہو گئے. تو اس طرح کے حدیث ساز ان کے ہاں ہیں. اب ان کی بیان کردہ سنت یا حدیث کو کس طرح سے ہم بغیر تحقیق کے تسلیم کر لیں کہ بس یہی سنت رسول ہے. اب یہ مغالطے در مغالطے پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا یعنی ہماری طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سنت کے قائل نہیں ہے، یعنی سنت کی حجیت کے قائل نہیں. حالانکہ ہم ان دونوں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. سنت کی حجیت یا ان کتابوں میں درج سنت کی حجیت، ان دونوں میں فرق ہے. لہذا جیسے وہی میں نے عرض کیا تھا کہ لا تجتمع امتی علی خطائن، خطا پر اجتماع یا اجتماع پر خطا، ان دونوں میں فرق ہے، وہ بیان کر چکا ہوں. اب یہاں پر میں نے ان کی قرآن مجید کے بارے میں اتنی تشکیک پائی جاتی ہے، اتنی تشکیک پائی جاتی ہے ان کے اندر کہ ان کی کتابوں میں معلوم نہیں کہ یہ ما بین الدفتین جو کتاب اس وقت اللہ کی موجود ہے، جسے ہم سب مسلمان مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ کافر ہے، معلوم نہیں کہ اس میں بھی یہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ فلاں صورت نہیں تھی، فلاں صورت تھی اب نہیں ہے، تو اب اس کے بغیر بھی یہ قرآن کو کامل کیسے مانیں گے. بہت سی ایسی حدیثیں ان کی ان کتابوں میں درج ہیں کہ جنہیں یہ اپنے ہاں بڑی مستند کتب سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ صورت ہو، اور یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں، جبکہ یہ خود تحریف قرآن کے قائل ہیں. تحریف کی بحث میں کبھی تفصیل سے بیان کروں گا. اب یہاں پر جن صاحب کے بارے میں میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کا معیار سنت، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو علم رجال کی بڑی اہمیت ہے. یہ دیکھیے، ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. یہ مدینہ میں رہتا تھا، اور یہ کاتب وحی بھی مشہور تھا کہ یہ حضور فرماتے تھے تو یہ لکھتا بھی تھا. پھر یہ مرتد ہو گیا. کہتے ہیں کہ صحابیوں کو صحابی کا نجوم، یہ وہ صحابی تھا جو مرتد ہو گیا. پھر حضور نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا. یہ دیکھیے یہاں پر وسط الغابہ جلد 2 صفحہ نمبر 259، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لمبی، جسے ابن اسیر نے بھی نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ جو عبداللہ ابن سعد بن ابی سرا بن حارث بن حبیب بن جزیمہ بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی القرشی العامری، یہ قریش الظواہر میں سے تھا، یہ قریش بطاح میں سے نہیں تھا. اس کا نام، اس کی کنیت تھی ابو یحییٰ، اور یہ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کا رضائی بھائی تھا. اس نے کیا کیا، یہ کانا ہاجر یا رسول اللہ، یہ مہاجر تھا، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا. وکانا یکتب الوحی لرسول اللہ، وہ رسول اللہ کے لیے وحی لکھتا تھا. ثم ارتد مشرکن، پھر یہ مرتد ہو گیا. لفظ یاد رکھیے، صحابی تھا، مسلمان ہوا، صحابی بنا، کاتب وحی تھا، مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد مشرک، ارتد مشرکن، مرتد ہو گیا یعنی مشرک ہو گیا. وسارا الی قریش بمکہ فقال لهم انی کنت اصرف محمدا حیث ارید لا حول ولا قوة الا باللہ. کہ میں جیسے چاہتا تھا پیغمبر محمد کو میں پھیر دیتا تھا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں جیسے چاہتا تھا املاء وحی میں جیسے چاہتا تھا میں پھیر دیتا تھا. اب یہ لکھتے ہیں آگے کہ فلما کان یوم الفتح امر رسول اللہ بقتلہ، جب فتح مکہ کا دن ہوا تو حضور نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا، جو کہ مشرک ہو گیا تھا. امر بقتلہ وقتل عبداللہ ابن خطل و مقیس بن سبابہ ولو وجدوا تحت استار الکعبہ، خواہ وہ کعبہ کے غلاف کے نیچے بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو، اتنا شدید حکم دیا. ففر عبداللہ ابن سعد الی عثمان ابن عفان، یہ صاحب جو تھے، یہ سعد، عبداللہ بن سعد، یہ حضرت عثمان ابن عفان کی خدمت میں پہنچ گئے. فغیبہ عثمان حتی اتی بہ الی رسول اللہ بعدما اطمأن اہل مکہ، جس کے قتل کا حکم دے دیا تھا حضور نے، اسے حضرت عثمان نے چھپا دیا، یہاں تک کہ پھر جب تسلی ہو گئی تو پھر حضور کی خدمت میں لے آئے. فاستأمنہ لہ، حضور کی خدمت میں آئے اور ان سے امان طلب کی کہ آپ اسے امان دے دیں، پناہ دے دیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ سیاسی پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں ادھر ادھر، یہ سیاسی پناہ کے لیے حضور کی خدمت میں انہیں لے آئے کہ آپ انہیں پناہ دے دیں، کیونکہ مشرک تو ہو چکا تھا، اب وہ قتل کا حکم بھی صادر ہو چکا تھا، اب تو سیاسی پناہ ہی ہو سکتی ہے، دینی پناہ تو نہیں ہو سکتی. اب وہ سیاسی پناہ کے لیے، اسائلم کے لیے تشریف لے آئے حضور کی خدمت میں کہ آپ انہیں پناہ دے دیں. فصامت رسول اللہ طویلا، حضور بہت لمبی خاموشی میں چلے گئے، خاموش ہو گئے. ثم قال نعم، ہاں ہاں کہا اور کچھ نہیں کہا. فلما انصرف عثمان قال رسول اللہ لمن حولہ، جب عثمان چلے گئے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ما صمت الا لیقوم الیہ بعضکم فیضرب عنقہ، میں تو اس لیے خاموش رہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور اس کی گردن اڑا دے.